الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اعظم شانہ اتم برہانہ جل ذکرہ عز اسمہ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت للعالمین کے دربار ناز میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نذرانہ تبریک ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز و محترم محتشم سامعین و ناظرین و حاضرین، رب ذوالجلال جل جلالہ جل شانہ کے فضل و توفیق سے آج کے درس پاک میں موقع کی مناسبت سے جس موضوع پر لب گشائی کرنے اور سماعت گفتگو کی سعادتیں حاصل کریں گے، وہ موضوع ہے وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ مجھے اس عظیم مسند پر بیٹھ کر بیان حق کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سماعت کر کے اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت نصیب فرمائے۔ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے اگر ہم نظر کریں تو آج 22 جمادی الاخر
جو کہ یوم وصال ہے خلیفۃ المسلمین امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور عیسوی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آج 5 فروری یوم اظہار یکجہتی کشمیر ہے۔ تو ان چیزوں کو پیش رکھتے ہوئے آج ہم جو معافی ضمیر احباب کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ احباب نے دیکھا ہوگا کہ جب 5 فروری یوم اظہار یکجہتی کشمیر یہ دن آتا ہے تو ہمارے معاشرے کے اندر سوشل میڈیا پر، الیکٹرانکس میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر ہمارے جتنے بھی ارباب اختیارات ہیں، وہ وزراء ہوں، سیاسی یا سماجی احباب ہوں، یہاں تک کہ عوام الناس کی طرف اگر نظر کی جائے تو وہ بھی کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ 5 فروری کو ہم کشمیر کے حق میں نعرہ تو لگا دیتے ہیں، 5 فروری کو ہم کشمیر کے حق میں بیان تو دے دیتے ہیں، 5 فروری کو ہم کشمیر کے حق میں ٹاک شو کے اندر ایک پروگرام تو کر دیتے ہیں، 5 فروری کو ہم کشمیر کا درد محسوس کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کلمہ تو الاپتے نظر آتے ہیں کہ کشمیریوں سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد رسول اللہ۔ تو لہذا آج کے درس پاک میں ہم جس بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، بڑا وقت گزر گیا، ہم نے یہ کردار کے غازی بننے میں اپنا بڑا وقت صرف کیا اور بہت زیادہ وقت ہم نے ضائع کیا۔ کشمیر کی آزادی پر بھی اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے اعتبار سے بھی اب صرف زبانی نعرے لگانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ ہم اپنی افواج پاکستان سے بھی، اپنے ارباب اختیارات سے بھی، اور جتنے بھی وزراء ہیں، جتنے بھی صاحب طاقت لوگ ہیں، ان سے یہ بھرپور مطالبہ کرتے ہیں اور اپنی عوام سے بھی یہ دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ اب زبانی نعروں سے یہ کام نہیں چلنے والا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ کشمیر آزاد ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کشمیر کے اندر بچوں کا جو قتل عام کیا جا رہا ہے اس سے کشمیری عوام کو نجات ملے، اگر تم چاہتے ہو کشمیر کی ماں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ کشمیر کے بزرگ اور کشمیر کے جوان محفوظ ہو جائیں، تو اب زبانوں سے کام نہیں چلے گا یا بیان بازی سے کام نہیں چلے گا۔ اب وقت ہے کردار ادا کرنے کا، آؤ کردار ادا کرو اور کشمیر بزور شمشیر اگر چاہتے ہو کہ کشمیر آزاد ہو، اگر چاہتے ہو
کہ کشمیر میں ہماری مائیں بہنیں اپنی عزتوں کو محفوظ سمجھیں۔ اگر چاہتے ہو کشمیر کے اندر مسجدیں آباد ہوں، اگر چاہتے ہو کشمیر کے اندر ہر کشمیری نوجوان اور بزرگ سکھ کا سانس لے، تو آؤ اب یہودیوں کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف اعلان جہاد کرو اور برملا یہ اعلان کرو کہ آزادی کشمیر کا ایک ہی علاج الجہاد، الجہاد۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر آزاد ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں لوگ درندگی کا اظہار نہ کریں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر کے اندر فسق و فجور، ظلم و بربریت کا بازار جو ہندوؤں کی طرف سے اور مودی کے پجاریوں کی طرف سے گرم کیا گیا ہے، اور جو ظلم کی داستان پچھلے چند ماہ سے کشمیر کے اندر رقم کی جا رہی ہے، اگر چاہتے ہو کہ کشمیریوں کو ان تمام چیزوں سے نجات ہو، تو پھر سب کو اب عملی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اب گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی بنو، اور کردار کے غازی بن کے کشمیر کے لیے اخلاص کے ساتھ یہ اعلان کرو کہ پاکستان کل بھی کشمیر کے ساتھ تھا، پاکستان آج بھی کشمیر کے ساتھ ہے، پاکستان مرتے دم تک کشمیر کے ساتھ رہے گا، اور جتنی دیر تک ہندو یہودی لابی سوچ کا پیکر کشمیر سے نکل نہیں جاتا، اتنی دیر تک ہم کشمیر میں جہاد کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور کشمیریوں کو جتنی دیر تک آزادی سے سکھ کا سانس لینا نصیب نہیں ہوتا، اتنی دیر تک ہر طاغوتی طاقت کے خلاف ہم اعلان جہاد کرتے ہیں۔ خدا کی قسم، آؤ اگر آج ہم یہ عہد کر لیں، آج اگر ہم یہ ٹھان لے لیں کہ ہم نے کشمیر کو آزاد کروانا ہے اور ہر صورت آزاد کروانا ہے، اور ہم اعلان جہاد کر دیں، تو پھر بڑی سے بڑی طاقت بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ زبانی ہم نے بڑے پلاؤ پکائے اور خیالی بڑے پلاؤ پکائے، اور زبان کے اقرار کے ساتھ ہم نے بڑی دیر ہو گئی کشمیریوں کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن اب وقت دھوکے کا نہیں ہے، اب وقت ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے، اب وقت ان کا ساتھ دینے کا ہے، اب وقت ہر اعتبار سے ان کی عزتوں کے محافظ بننے کا ہے، اب وقت اپنی بیٹیوں کی عزت کی خاطر لڑنے کا ہے، اب وقت اپنے بھائیوں کی جوانیوں کو بچانے کے لیے ان کی عزتوں کی خاطر لڑنے کا ہے، اب وقت بزرگوں اور بیواؤں کو حقوق دلوانے کا ہے۔ اور اگر واقعی دل میں ٹھان رکھتے ہو تو یہ 4 بینر اٹھا کے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانکس میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ بیان لگوانے سے، یا گلیوں میں محلوں میں یہ مظاہرے کرنے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اگر واقعی چاہتے ہو کہ کشمیر آزاد ہو تو عملی کردار ادا کرو، آج عملی اعلان کرو۔ اللہ کے فضل سے وہ دن دور نہیں جب رب ذوالجلال کشمیر کو کامل آزادی عطا فرما دے گا۔ دیکھو افسوس اس بات کا ہے، آج سوچنا اس بات کی طرف ہے کہ اگر ہم اسلام کی طرف نظر کریں تو اسلام کے جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں ان میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور کفار و مشرکین کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن رب ذوالجلال جل شانہ نے مسلمانوں کو کثیر التعداد کفار و مشرکین کے اوپر ہر محاذ کے اندر کامیابی عطا فرمائی۔ اور افسوس ہے کہ آج مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا کے اوپر کثیر ہے، لیکن اس کے باوجود کشمیر جو ہے وہ پابند سلاسل ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس افواج پاکستان جو کہ دنیا کے اندر مانی اور دنیا کے اندر اول نمبر کی فوج تسلیم کی جاتی ہے، وہ فوج بھی موجود ہو۔ پاکستان کے پاس آج اعلیٰ اور عظیم مسائل بھی موجود ہو، پاکستان کے پاس ہتھیار بھی اعلیٰ ہو، پاکستان کے پاس حربے بھی اعلیٰ ہو، پاکستان کے پاس فوج بھی اعلیٰ ہو،
پھر مسلم ممالک جو ہے وہ بھی 58 مسلم ممالک موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود کشمیر آزاد نہ ہو، اس میں یوں نظر آتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا دال ہی کالی ہے۔ اسی کیفیت کو اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میں جنگ یرموک کی اس کیفیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جس میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاکھوں کے مقابلے میں نکلے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو رومی تھے وہ 6 لاکھ کی تعداد میں تھے، اور بعد میں آتا ہے کہ وہ 7 یا 10 لاکھ کی تعداد میں تھے، جن کے مقابلے میں مسلمان نکلے تھے۔ اور مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 36,000 کے قریب مسلمان تھے۔ اور رومیوں کو جب پتا چلا کہ مسلمان اب ان کے اوپر قابض ہو جائیں گے تو انہوں نے سیم جس طرح یہ سلامتی کونسل کے وزراء نے کشمیر کے ساتھ دغا کیا، اسی طریقے سے انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ دغا کرنا چاہا۔ اور وہ دغا کیا چاہتے تھے؟ وہ دغا یہ تھا کہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو یہ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو ہم تمہیں دینار بھی دیتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو ہم آپ کو کپڑے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ جنگ کے ارادے کو ترک کر دو، تم اپنے ارادے کو ترک کر کے چلے جاؤ، ہم تمہیں مال بھی دیں گے، ہم تمہیں کپڑے بھی دیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے جو جملہ بولا تھا وہ تاریخی جملہ تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ نادانو، تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم مال کی وجہ سے اپنا حق لینا چھوڑ دیں گے؟ ہم مال کی وجہ سے اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم و بربریت برداشت کریں گے؟ ہم کسی صورت بھی یہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ جتنی دیر تک ہم تمہارے اوپر کامل قبضہ نہیں کرتے اتنی دیر تک ہم اس جگہ سے نہیں جائیں گے، اتنی دیر تک ہم اس علاقے کو نہیں چھوڑیں گے جتنی دیر تک رب ذوالجلال اس علاقے کو اسلام کے قبضے میں نہیں کر دیتا۔ جب حضرت خالد بن ولید نے یہ جملہ بولا تو اس وقت کیفیت کیا تھی؟ مسلمانوں کی فوج، مسلمانوں کے جو سپاہ سالار تھے 36,000 کی تعداد میں، اور 6، 7 یا 10 لاکھ کے مقابلے میں رومیوں کی فوج کے مقابلے میں نکلے۔ لیکن جب جذبہ جمع تھا تو کیفیت کیا تھی؟ رب ذوالجلال نے یرموک میں مسلمانوں کو ان 6 لاکھ یا 7 یا 10 لاکھ رومیوں کے اوپر فتح عطا کی۔ بتایا کیا ہے کہ اگر جذبہ جمع ہو، اگر لوگوں کے دلوں میں اخلاص موجود ہو، اگر اپنی بہنوں، اپنے بیٹوں، اپنے جوانوں کی تڑپ موجود ہو، اگر بندے مال کے پجاری نہ ہو، اگر بندے ان چیزوں پہ سیاست نہ کریں، اگر جرنیل جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کمپرومائز نہ کرے، اگر فوج تھوڑی بھی ہو رب کامیابی عطا کرتا ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہمارے پاس فوج بھی اعلیٰ، ہمارے پاس ہتھیار بھی اعلیٰ، ہمارے پاس اوزار بھی اعلیٰ، ہمارے پاس جو طاقتیں ہیں وہ بھی اعلیٰ، ہمارے پاس برود بھی اعلیٰ، اور پھر ہمارے پاس کمیونٹی جو ہے وہ بھی اس کی بھی بہت زیادہ بھرمار ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر کشمیر کا مسئلہ سرد خانے میں پڑا ہوا ہے تو اس سے یہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا دال ہی کالی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کا میرا یہ پیغام نوجوانوں کے نام بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام بزرگوں کے نام بھی ہے، آج کا میرا یہ پیغام ان کے نام بھی ہے جو سڑکوں پہ کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آج کا میرا یہ پیغام ان کے نام بھی ہے جو سینٹ میں کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، آج کا میرا پیغام ان کے نام ہے جو ارباب اختیارات ہے، آج کا میرا پیغام سوشل میڈیا والوں کے نام بھی ہے، آج کا میرا پیغام سیاسی و سماجی قائدین کے نام بھی ہے، آج کا میرا پیغام اکثری قیادت کے نام بھی ہے، آج کا میرا پیغام سول سوسائٹی کے نام بھی ہے کہ آؤ، اگر واقعی تم مخلص ہو اور چاہتے ہو کہ کشمیر آزاد ہو، چاہتے ہو کہ کشمیر میں مسجدیں آباد ہو، چاہتے ہو کہ
کہ کشمیر کے اندر ظلم و بربریت کا جو ہندو کی طرف سے بازار گرم کیا گیا ہے اس کو ختم کیا جائے، اگر چاہتے ہو کہ کشمیر میں بہنوں کی عزتیں محفوظ ہو، اگر چاہتے ہو کہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کا بازار بند ہو، اگر چاہتے ہو کہ کشمیر سے کرفیو ختم ہو جائے اور وہ آزادی کے ساتھ سکھ کا سانس لے، تو پھر آپ کو اور مجھے عملی کردار ادا کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کشمیر کے لیے نکلنا ہے۔ اگر آج ہم اخلاص کے ساتھ نکل پڑے تو وہ دن دور نہیں جب رب ذوالجلال کشمیر کو ہر ظالم سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ افسوس ہے اس بات پر، ایک طرف کشمیر کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف ظالموں سے محبت ہوتی ہے، ایک طرف کشمیر کی آزادی کی بات ہوتی ہے اور دوسری طرف مندر بنانے کی بات ہوتی ہے، ایک طرف کشمیر کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف یہ ایک امن کا درس اور امن کا پیغام دینے کی بات ہوتی ہے، ایک طرف ظلم و بربریت کا پیغام دیا جاتا ہے تو دوسری طرف سے لاشوں کا ڈھیر جو ہے، دوسری طرف سے امن و سلامتی کی کیفیت پیش کی جاتی ہے، ایک طرف لاشوں کے ڈھیر دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف سے جو ہے وہ جناب والا ان کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا پیغام دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دوغلی پالیسی جتنی دیر تک نہیں چھوڑو گے کشمیر آزاد نہیں ہوگا۔ اگر کشمیر کو آزاد کروانا ہے، اگر تمہیں درد ہے تو پھر مظلوم کا ساتھ دو یا ظالم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یعنی اگر تم واقعی کشمیر کا درد رکھتے ہو تو بتاؤ پھر ہندوؤں سے تمہاری محبت کیسی ہے؟ اگر واقعی کشمیر کا درد رکھتے ہو تو بتاؤ پھر مندروں کے افتتاح کیسے ہے؟ اگر واقعی تم کشمیر کا درد رکھتے ہو تو بتاؤ پھر کرتارپور کیا ہے؟ اگر تم واقعی کشمیر کا درد رکھتے ہو تو بتاؤ ان کے ساتھ تمہاری ہمدردی کس بنا پہ ہے؟ اگر کشمیر کو آزاد کروانا ہے تو پھر بت پرستی سے نجات پاؤ، کیونکہ کشمیر بت پرستوں سے پیار کرنے سے آزاد نہیں ہوگا، بت پرستوں کے خلاف جہاد کرنے سے آزاد ہوگا۔ تو کشمیر کی آزادی کا حل کیا ہے؟ وہ بت پرستوں کے خلاف جہاد کرنا ہے، علم جہاد کو بلند کرنا ہے۔ اور رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر 12واں پارہ سورہ الہود کی آیت نمبر 113 میں ارشاد فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ فرمایا نہ جھکو، نہ میلان رکھو، کن لوگوں کی طرف نہ محبت کرو، نہ خوش آمدیں کرو، کن لوگوں کی؟ فرمایا جو ظالم ہے۔ اگر تم نے ظالموں کی حمایت کی، اگر تم نے ظالموں کی طرف میلان رکھا، اگر تم نے ظالموں کی طرف جھکاؤ رکھا تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تمہیں بھی ان کی طرح آگ پہنچے گی، یعنی تمہیں بھی آگ چھوئے گی، تم کو بھی رب ذوالجلال جہنم میں ڈالے گا ان کے ساتھ، اور پھر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اس کے سوا کوئی بھی دوست نہیں ہوگا اور پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری مدد کی جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں ظلم سے نجات دی جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں بربریت سے نجات ملے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا کہ پھر تم نے ظالموں کا ساتھ بولو، ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، بلکہ مظلوم کی حمایت کرنی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور مظلوم کی محبت میں رہنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ اگر تم نے ظالم کا ساتھ دیا تو جس طرح ظالم تباہ و برباد ہوگا اسی طرح اللہ تمہیں بھی تباہ و برباد کرے گا، اور اگر تم مظلوم کا ساتھ دو گے تو جس طرح اللہ مظلوم کو آباد کرے گا اب تمہیں بھی آباد فرما دے گا۔ تو میرے بھائی، اب یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ساتھ ہیں اور ہم کشمیر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کشمیر سے رشتہ ہے، ہمارا کشمیریوں سے پیار ہے،
تو میں کہتا ہوں اگر کشمیریوں سے پیار ہے تو پھر ہندوؤں سے محبت کیسی ہے؟ اگر کشمیریوں سے پیار ہے تو پھر ظالموں سے راضی کیوں ہو؟ اگر کشمیریوں سے پیار ہے تو پھر ظالموں کی خوشامد کیوں کرتے ہو؟ اگر کشمیریوں سے پیار ہے تو پھر ظالموں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کیوں ہو؟ اس سے یہ پتا چلا کہ تمہیں مظلوم کشمیریوں سے نہیں بلکہ تمہیں ظالم ہندو سے محبت ہے۔ لہذا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان اپنے فہموں میں محفوظ کر لیں۔ آج وہ لوگ بھی جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں اور وہ لوگ بھی جو اس ظلم میں ہندوؤں کی حمایت کر رہے ہیں اور ہندوؤں کے مندر بنانے میں لگے ہوئے ہیں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من اذا مؤمنا فقد اذانی ومن اذانی فقد اذلنا ومن اذل اللہ تعالی فلیتبوأ مقعدہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو یا مومنہ کو تکلیف دی، فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے کسی مومن کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا ہے۔ اس نے اپنا ٹھکانہ کہاں بنایا ہے؟ جہنم میں بنا لیا ہے۔ جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ اور جانتے ہو یہ جہنم میں ٹھکانہ کیوں بنا ہے؟ یا رسول اللہ بتائیں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے مومن کو ستایا، مومن کو ستانے کی وجہ سے اللہ نے اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیا۔ اب تھوڑا سا تدبر کریں، ایک طرف مومن کو ستایا جا رہا ہے، ایک طرف بیٹی کی عزت لٹ رہی ہے، ایک طرف بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، اور دوسری طرف صرف بیان دیا جا رہا ہے یہ تو وہ بندر والا حساب ہے۔ ہم اس حساب کو نہیں مانتے۔ جس طریقے سے وہ جنگل کے اندر شیر بیمار ہو گیا تو جب وہ بیمار ہوا تو لوگوں نے کہا کہ بندر بڑا سیانہ ہے، بڑا قابل ہے، اس سے کوئی مشورہ لیا جائے، تو وہ بندر کے پاس آگے اور آ کے اسے کہنے لگے کہ شیر بیمار ہے، لہذا اس کے لیے کوئی دوائی دارو کا اہتمام کیا جائے یا اس کو بچایا جائے۔ ادھر شیر جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے کرا رہا ہے، اور بندر جو ہے وہ کبھی دوڑ کے ایک پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھتا ہے، کبھی دوسری چوٹی پہ چڑھتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، حتیٰ کہ بندر بھاگتا رہا اور شیر جو ہے وہ مر گیا تڑپ تڑپ کے۔ اور آخر میں لوگوں نے کہا کہ ہم تو تجھے دانا سمجھتے تھے اور تیرے ہوتے ہوئے تو نے کوئی دوائی تجویز نہیں کی جس سے شیر کی جان بچ جاتی، تو دائیں بائیں بھاگتا رہا۔ اس نے کہا دوڑ تو بڑی لگائی ہے لیکن اس کا بچنا ممکن نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں وہ بندر والی دوڑ ہمیں نہیں چاہیے جو آج کے حکمران بھی لگا رہے ہیں، آج کے سیاسی اور سماجی بھی لگا رہے ہیں، آج کے سول بھی لگا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم بڑی تگودو کر رہے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، بہت زیادہ محنت ہو رہی ہے، ہم کشمیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آزادی کی بات نہیں، اگر آزاد کروانا چاہتے ہو تو دوائی تجویز کرو، اپنی محنت بھاگنا نہیں ہے۔ کبھی کسی پہاڑی پہ کبھی کسی پہاڑی پہ چڑھنا یہ محنت نہیں ہے، بلکہ میڈیسن تجویز کرنا ہے۔ دوائی تجویز کرو گے تو پھر مرض سے فاقہ ہوگا۔ اور ہندوؤں کے لیے دوائی کیا ہے؟ وہ جو کشمیر میں ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے دوائی کیا ہے؟ وہ جو کشمیر کے اندر بہنوں کی عزتیں لوٹ رہے ہیں ان کے لیے دوائی کیا ہے؟ وہ جو کشمیر میں بربریت کا بھنڈار گرم کیے ہوئے ہیں ان کے لیے دوائی کیا ہے؟ ان کے لیے دوائی بیان نہیں ہے بلکہ ان کے لیے دوائی رب نے تمہاری تلواروں کو بنایا ہے، تمہارے ٹینکوں کو بنایا ہے، تمہارے شہید کو بنایا ہے، تمہارے غوری کو بنایا ہے، تمہارے خالد کو بنایا ہے، تمہارے غبار کو بنایا ہے۔ آؤ ان کو اعلان کر کے کہو کہ اگر تم نے اپنی افواج کشمیر سے نہ نکالی تو ہم پھر غوری تمہارے اوپر چھوڑیں گے، ہم پھر غبار تمہارے اوپر چلائیں گے، ہم پھر خالد ٹینک تمہاری طرف اس کا منہ کر کے چلائیں گے۔ اگر آج ہم یہ دوائی تجویز کرے تو خدا
خدا کی قسم ہے وہ دن دور نہیں، 2-4 دن نہیں، 2-4 گھنٹوں میں مودی کے پجاری کشمیر سے باہر نکلیں گے اور رب ذوالجلال کشمیریوں کو آزادی عطا فرما دے گا۔ تو یہ کام کرنا ہے، آج کام ہوتا کوئی نہیں، ہم بڑی محنت کر رہے ہیں، ہم جی اقوام متحدہ میں اس بات کو رکھ رہے ہیں، ہم فلاں اسمبلی میں رکھ رہے ہیں، ہم نے اس آواز کو فلاں فورم پہ اٹھایا ہے۔ میں نے کہا اتنی دیر ہو گئی آوازیں اٹھاتے ہوئے، ان آوازوں کا اثر کیا ہوا؟ ظلم دن بدن بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی۔ یہ کیسا معاملہ ہے تمہارا کہ دن بدن تم کہتے ہو ہم آواز اٹھاتے ہیں اور ادھر سے بھربھری کے اور زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ کوئی آواز اٹھانا نہیں ہے۔ اگر واقعی میں سچی آواز اٹھاتے ہو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ادھر تمہاری آواز اٹھتی، ادھر ہندو کشمیر سے باہر نکلتا اور کشمیری نعرہ لگاتے، کشمیر بنے گا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اس سلسلہ میں جو آج کے درس پاک میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور جو بات آپ کی طرف اور آپ کی گوش گزار کر کے اور آپ کی وساطت سے آگے معاشرے میں اس کو نگر نگر میں عام کرنے کی جو صحیح کیے ہوئے ہوں اور جو چاہت رکھتا ہوں وہ کیا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعی کشمیر آزاد ہو تو پھر ہمیں ظالموں کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کن کا بائیکاٹ کرنا ہے؟ پھر ہمیں مودی ظالم کا، سارے بولے مودی ظالم کا، ہندو ظالم کا، ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ پھر مندر نہیں بنوانے، پھر مندروں کا بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم ظالم کی حمایت بھی کریں اور مظلوم کا ساتھ بھی دیں تو ظالم کبھی بھی اپنے ظلم سے باز نہیں آئے گا۔ ظالم اسی وقت باز آئے گا جب ہم مظلوم کی حمایت کر کے ظالم کے ہاتھ کو روک دیں گے تو رب ذوالجلال پھر مظلوم کو ہر اعتبار سے آسانی عطا فرما دے گا۔ تو اس سلسلہ میں آپ کے سامنے اپنے آقا و مولا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جو میرے اور آپ کے پیارے آقا تاجدار ختم نبوت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا جو کہ حبشہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے تھے ہجرت کر کے۔ حضرت قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتیبہ سے کہا کہ آپ ہجرت کر کے آئے ہو، بتاؤ تم نے حبشہ میں کیا کوئی عجیب و غریب کیفیت دیکھی؟ تو حضرت قتیبہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے وہاں کوئی امن نہیں دیکھا، وہاں کوئی سکون نہیں دیکھا، وہاں کوئی اطمینان نہیں دیکھا۔ فرمایا کیا وہاں تم نے کوئی عجیب و غریب چیز بھی دیکھی؟ تو حضرت قتیبہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں ایک عجیب و غریب چیز دیکھی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا وہ کون سی چیز ہے؟ تو حضرت قتیبہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اپنے سر پہ ایک پانی کا گھڑا لے کر جا رہی تھی کہ ایک ظالم نے اسے دھکا مارا اور وہ بوڑھی عورت گر گئی۔ جب وہ گری تو اس کا گھڑا ٹوٹ گیا اور جب وہ ٹوٹا تو فرمایا وہ عورت کھڑی ہوئی، پاس کھڑے جوان دیکھ رہے تھے لیکن کسی نے اس ظالم کو نہیں روکا، کسی نے اس ظالم کی مخالفت نہیں کی، کسی نے اس ظالم کو برا نہیں کہا، بلکہ سارے اپنی اپنی مستی میں لگے رہے اور سارے اپنی اپنی کیفیت میں رہے۔ بس وہ عورت یہ کہہ کے آگے چلی، وہ کہنے لگی کہ اگرچہ تو بڑا متکبر ہے لیکن سارے طاقتوروں سے بڑا طاقتور رب ذوالجلال ہے اور میرا اللہ ضرور تجھ سے بدلہ لے گا، ضرور تیرے اوپر جو ہے کوئی گرفت نازل کرے گا۔ فرمایا ساتھ وہ رو رہی تھی اور ساتھ وہ اٹھ کے چلی گئی تو میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر تم سمجھتے ہو کہ ایسی قوم کو رب کامیاب کرے جس قوم میں بوڑھی عورت کے اوپر ظلم کیا جائے اور کوئی بھی ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے تیار نہ ہو؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس قوم کو فلاح نہیں دیتا جس قوم میں ظالم کا ہاتھ نہیں روکا جاتا۔ رب اسی قوم کو نجات دیتا ہے، اسی قوم کو کامیاب کرتا ہے جو مظلوم کی حمایت کرتی ہے اور ظالم کا ہاتھ روکتی ہے۔ تو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں ظالم کا ہاتھ روکنا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو 5 چیزیں بیان کی، فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن پہ اللہ غضبناک ہے، اللہ دنیا میں بھی ان کو ذلیل کرے گا
آخرت میں بھی ان کو ذلیل کرے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے پہلا جو بندہ بیان کیا، فرمایا وہ حاکم جو اپنے حقوق کے بارے میں تو لوگوں سے لڑے اور لوگوں کو کہے کہ میرا حق پورا کرو، لیکن مخلوق کے اپنی ملت کے حقوق پورے نہ کرے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پہ غضبناک ہے اور رب اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ یا رسول اللہ دوسرا کون ہے؟ فرمایا دوسرا وہ بندہ جو کمزور اور طاقتور کے درمیان فیصلہ نہ کر پائے، یعنی کہ کمزور مظلوم جو ہے وہ بھی اپنا فیصلہ لے کر اس کے پاس آئے اور طاقتور بھی اپنا فیصلہ لے کر اس کے پاس آئے اور وہ طاقتور کی طاقت کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ کر دے، یہ جانتے ہوئے کہ کمزور حق پہ ہے۔ فرمایا جو طاقتور کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، کمزور کو حق پر جانتے ہوئے، اس پر بھی اللہ غضبناک ہے اور رب اسے بھی معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ تیسرا کون ہے؟ فرمایا گھر کا وہ سربراہ کہ جس کے ماتحت اس کے بچے بھی ہوں، اس کی بیوی بھی ہو، اس کا کنبہ بھی ہو اور وہ ان کو دینی ماحول سے نہ رنگے، یعنی ان کو دین کی تعلیم نہ دے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم نہ دے، اللہ ایسے گھر کے سربراہ پہ بھی غضبناک ہے۔ اور چوتھا بندہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ ہے کہ جو مزدور کو اجرت پر اجرت طے کر کے لے کے آئے اور پھر اس سے کام کروائے اور اس کی مزدوری نہ ادا کرے، ویسے بیچ دے، فرمایا اس پہ بھی اللہ غضبناک ہے۔ اور پانچواں وہ بندہ جو اپنی بیوی کا حق مانتا ہے، یعنی حق مقرر تو کرتا ہے لیکن اس کا حق اسے دیتا نہیں اور پھر اس پہ مسلسل ظلم کرتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 5 بندے ہیں جن پہ اللہ غضبناک ہے اور اللہ دنیا و آخرت میں ان کو ذلیل کرے گا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر تمہیں مظلوم کی حمایت بھی کرنا ہے، پھر تمہیں طاقتور کے خلاف فیصلہ بھی دینا ہے، پھر اگر تم گھر کے سربراہ ہو تو اپنے ماتحتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف بھی لانا ہے، پھر اگر تم مزدور اجرت پر لے کر آؤ تو اس کا حق بھی ادا کرنا ہے، اور اگر اللہ نے تمہیں بیوی دی ہے اور اس کا تمہارے اوپر حق ہے تو اس کا حق بھی دینا ہے۔ اگر تم یہ 5 چیزوں کو پورا کرو تو رب ذوالجلال تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائی آگے چلے تو آج یہ چیز بھی لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ آؤ دیکھو تم ظالموں کی کس طرح حمایت کر رہے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم کشمیر کے حق میں ہیں۔ نہیں، غلط بات ہے، کشمیر کے حق میں تم نہیں ہو۔ میں یہ ہر بندے سے کہہ رہا ہوں جو آج بڑے بیان دے رہا ہے میں کشمیر کا محنتی ہوں۔ آج میں نے ٹی وی پہ دیکھا لوگ کشمیر کر رہے ہیں، میں نے سڑکوں پہ دیکھا لوگ کشمیر کر رہے ہیں، میں نے گلیوں میں دیکھا لوگ کشمیر کر رہے ہیں، میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا لوگ کشمیر کر رہے ہیں۔ اور آج جب رات ہوگی تو پھر اس معاملے کو سرد خانے میں رکھ دیا جائے گا، پھر ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، ظالموں کا بائیکاٹ کرو۔ کشمیر کا مقصد، کشمیر کی حمایت کا مقصد، کشمیر سے یکجہتی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم کشمیر بھی کریں اور ظالموں کی حمایت بھی کریں، بلکہ کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا مطلب یہ ہے کہ ہم کشمیر بھی کریں اور ظالم مودی اور مودی کے پجاریوں کا بائیکاٹ بھی کرتے نظر آئے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت باپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی رعایا کو محل بنانے کا حکم دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کاشفۃ القلوب کے صفحہ نمبر 408 پہ اس بات کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس نے جب محل تعمیر کروایا تو وہ بادشاہ ظالم تھا، وہ بادشاہ ظلم کرنے والا تھا۔ جب اس نے اپنا محل تعمیر کروایا تو اس علاقے میں ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ غریب تھی۔ فرمایا اس نے دیکھا کہ محل عظیم شان ہے، تعمیر ہو رہا ہے، لہذا میں بھی اپنی ایک جھگی یہاں ڈال لیتی ہوں اور اپنا ایک جو ہے وہ کٹیا یہاں بنا لیتی ہوں تاکہ یہ بادشاہ جب نکلے گا کبھی کبھی میری خدمت کر دیا کرے گا۔ تو فرماتے اس نے بھی اپنی جھونپڑی اس بادشاہ کے محل کے سامنے بنا لی۔ جب اس نے بادشاہ کے محل کے سامنے بنائی تو اب بادشاہ سفر سے واپس آیا تو اس نے پوچھا کہ یہ جھونپڑی کس کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا جی یہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کی جھونپڑی ہے۔
اس نے کہا کہ اس جھونپڑی کو ختم کر دو. اب اس نے جھونپڑی کو ڈھانے کا حکم دیا, اس کے تنکے بکھیرنے کا حکم دیا. وہ بوڑھی عورت اس وقت اپنی جھونپڑی میں نہیں تھی, وہ اپنے کام کاج کے لیے باہر نکلی ہوئی تھی. فرماتے ہیں جب اس نے یہ عمل کیا تو اس بادشاہ نے جھونپڑی توڑنے کا حکم دیا, اس کے وزیروں نے جھونپڑی توڑ دی. جب وہ بوڑھی عورت آئی, اس نے پوچھا کہ میری جھونپڑی کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ بادشاہ نے کیا ہے. تو وہ بوڑھی عورت کیا کہنے لگی, یا اللہ میں یہاں موجود نہیں تھی, بتا کیا تو بھی موجود نہیں تھا؟ میں تو یہاں نہیں تھی, لیکن بتا کیا تو بھی موجود نہیں تھا؟ میری طاقت تو نہیں ہے, لیکن بتا کیا تیری بھی طاقت اس کو لگام ڈالنے کی نہیں ہے؟ اب جب اتنی بات کہی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا رب نے جبریل کو بھیجا, فرمایا جاؤ اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت غرق کر دو اور اسے بتاؤ کہ جو ظالم ہوتا ہے رب ذوالجلال جل شانہ اس کو دنیا اور آخرت کی تباہی عطا فرماتا ہے. جبریل علیہ السلام آئے, اس بادشاہ کو اس کے محل سمیت غرق کر دیا اور بتایا کیا ہے کہ جو ظالم ہے اس کے ساتھ اللہ غضبناک ہے, اور جس کے ساتھ اللہ غضبناک ہو اس کے ساتھ کوئی پیار کرے تو بتاؤ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے یا اللہ سے نفرت کرنے والا ہے. اب آگے چلیں, میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو میسرہ رضی اللہ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہیں. تحدید اللاعبین کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86 پہ یہ بات موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ فوت ہو گیا, اور جب وہ فوت ہوا تو فرشتے اس کی قبر میں پہنچے. ان کے ہاتھ میں آگ کے درے تھے اور 100 درے. انہوں نے کہا کہ ہم تجھے لگائیں گے. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے فلانے کی تھی, فلانے کی تھی. فرمایا اس نے اپنی نیکیاں فرشتوں کے سامنے پیش کرنی شروع کی, حتیٰ کہ انہوں نے اس کی نیکیوں کی وجہ سے 10 درے معاف کیے, یہاں تک کہ 99 درے اس بندے کو معاف ہو گئے نیکیوں کی وجہ سے. فرشتوں نے کہا کہ ایک درہ ہم تجھے ضرور لگائیں گے اور یہ تجھے ضرور لگنا ہے. وہ کہنے لگا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ درہ پہلے لگے گا پھر وجہ بتائی جائے گی. ان فرشتوں نے آگ کا جب درہ لگایا تو اس کی پوری قبر آگ سے بھر گئی. جب آگ سے بھری تو وہ آگ میں جلنے لگا, اور جب اس کو عذاب ہوا تو وہ چیخ کے پوچھتا ہے, کہنے لگا کہ فرشتوں بتاؤ تو صحیح, یہ ایک درہ مجھے کیوں معاف نہ ہوا اور یہ مجھے کیوں لگایا گیا؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ درہ اس لیے لگا کہ ایک موقع پر تیرے پاس طاقت تھی اور ایک مظلوم تیرے پاس آیا تھا ظالم کی شکایت لے کر, تو نے مظلوم کی حمایت نہیں کی تھی. مظلوم کی حمایت نہ کرنے کی وجہ سے یہ درہ لگایا گیا ہے. میں حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ اگر قبر میں تمہیں ایسے کئی 100 درے لگے تو پھر کیا کرو گے؟ کیونکہ تم تو کئی مظلوموں کے اوپر بجائے حمایت کرنے کے خود ظلم کر رہے ہو. تو بتاؤ تم کتنی بڑی سزا کے مستحق ہو. لہذا آؤ, اگر چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ قبر میں نجات دے, اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں حشر میں نجات دے, اگر چاہتے ہو قیامت کو تمہیں نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو, تو پھر تم نے ظالم کا بائیکاٹ کرنا ہے, مظلوم کی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے. آخری بات کر کے میں بات کو ختم کر رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر کے گھر میں تھے. میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. جب دروازے پہ دستک ہوئی تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا, بلال دیکھو کون ہے. حضرت بلال جب دروازے پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نصرانی عیسائی, کون ہے؟ عیسائی بندہ ہے, دروازے پہ ہے. کہنے لگا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. حضرت بلال واپس پلٹے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ, ایک عیسائی ہے, نصرانی ہے, وہ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے. فرمایا اس کو بلاؤ. نبی علیہ السلام نے جب اسے آنے کا حکم دیا, اذن ملا اسے, وہ جب اندر داخل ہوا تو داخل ہوتے کہنے لگا اللہ کے محبوب آپ میری ایک ظالم کے بارے میں مدد فرمائیں. ایک ظالم نے میرا مال طلب کر لیا ہے اور مجھے اپنا حق اس سے دلوائیں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا چلو وہ کون ہے؟ تو اس نصرانی نے, اس عیسائی نے بتایا. کہنے لگا کہ وہ ابو جہل ہے.
اب دیکھو ابو جہل محبوب علیہ السلام کا جانی دشمن ہے اور مکے کا چودھری ہے، بڑا ہے، وڈیرا ہے، کوئی اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور عیسائی جب سرکار کے پاس آیا تو سرکار نے یہ نہیں کہا تو عیسائی ہے، ہمارے مذہب پر نہیں ہے، ہم تیری کیا دستگیری کریں؟ اگر میرے مصطفیٰ عیسائی کی خدمت کر کے یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ عیسائی بھی اگر مظلوم ہونے کی کیفیت میں تمہارے پاس دستگیری کے لیے پہنچے تو تم نے اس کی بھی دستگیری کرنی ہے۔ اگر عیسائی کی دستگیری کرنا یہ سرکار کی سنت ہے تو کشمیری مسلمانوں کی دستگیری کرنا بتاؤ مصطفیٰ کی سنت کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائی سرکار پہنچے، جب ابو جہل کے پاس پہنچے تو صحابہ نے منع بھی کیا، یا رسول اللہ اس کے آرام کا ٹائم ہے، وہ جھگڑے گا، لڑے گا، وہ کوئی بات نہ کر دے، کوئی اونچ نیچ نہ کر دے۔ نبی علیہ السلام غضبناک ہوئے اور اسی وقت وہاں پہنچے، اس کے دروازے پہ دستک دی، فرمایا اس کا جو مال تو نے ضبط کیا اس کو لٹا۔ ابو جہل کہنے لگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حتیٰ کہ مال لٹاتا رہا، ایک تنکوں کی کھجور کے تنکوں کی ٹوکری باقی رہ گئی۔ ابو جہل کہنے لگا کہ وہ کہیں گم ہو گئی ہے، سرکار نے فرمایا وہ بھی لٹا۔ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ٹوکری میرے گھر میں موجود ہے، وہ میں دے دیتا ہوں۔ اس نے اعلیٰ ٹوکری دی۔ جب اس مظلوم کو سارا مال مل گیا تو میرے نبی علیہ السلام واپس پلٹے تو ابو جہل کی بیوی کہنے لگی کہ آج تک تو ان کا جانی دشمن تھا اور آج ان کے سامنے جی جی کر کے بات کر رہا تھا، وجہ کیا ہے؟ تو ابو جہل نے کیا کہا؟ کہنے لگا کہ نادان جو میں نے دیکھا ہے وہ تو نے نہیں دیکھا، اگر تو وہ دیکھ لیتی تو یہ بات نہ کرتی۔ جب محمد میرے دروازے پہ آئے تو میں نے کیا دیکھا؟ ان کے دونوں کندھوں پہ بڑے خونخوار دو شیر تھے جو منہ کھولے ہوئے تھے، اگر میں اپنی زبان سے ایک جملہ بھی ناکا نکالتا تو وہ مجھے فوراً پھاڑ کے رکھ دیتے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ میں نے اس وجہ سے وہ مال بھی لٹایا ہے اور یعنی کہ ان کے سامنے جی جی بھی کی ہے کہ کہیں میرے اوپر وہ شیر حملہ نہ کر دے۔ اب جب یہ بات ہوئی تو یہ بات اس نصرانی نے عیسائی نے سنی، اور جب اس نے سنی تو اس نے کیا کہا؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکا رسول اللہ و دینک حق، اے اللہ کے محبوب آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا دین سچا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جب بھی کوئی مظلوم ان کے پاس جائے گا تو وہ ٹال مٹول نہیں کریں گے بلکہ مظلوم کا حق دلانے کے لیے بڑے سے بڑے ظالم و جابر کے سامنے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ کا یہ کھڑا ہونا آپ کے صداقت کی علامت ہے، لہذا اس چیز کو دیکھ کے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ تو میرے بھائیوں میں یہ دست بستہ عرض کروں گا، اپنی عوام سے بھی دست بستہ عرض کروں گا، اپنے حکمرانوں سے بھی دست بستہ عرض کروں گا، اپنی سیاسی قیادت سے بھی، اپنی سماجی قیادت سے بھی، خدارا مظلوم کا ساتھ دو اور ظالموں کا بائیکاٹ کرو، ظالموں کا بائیکاٹ کرو، مودی کا بائیکاٹ کرو، یہودی کا بائیکاٹ کرو، فرانسی کا بائیکاٹ کرو، بےایمان کا بائیکاٹ کرو، فاسق و فاجر کا بائیکاٹ کرو، ظالم کا بائیکاٹ کرو، جابر کا بائیکاٹ کرو اور مظلوم کی حمایت کرو، کیونکہ ظالم کا بائیکاٹ کرنے میں ہی ہماری نجات ہے اور مظلوم کا ساتھ دینے میں ہی ہم سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام کے صدقے کشمیر کو آزادی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کامل یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف لسانی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ عملی یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔